السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نوید اختر آپ لوگوں کی خدمت میں اردو شاعری پر چند اہم معروضی سوالات و جوابات لے کر آیا ہوں۔ پہلا نمبر سوال ہے، شعر کسے کہتے ہیں؟ جواب: شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے۔ شعر کی جمع کو اشعار کہتے ہیں۔ شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے۔ ایک شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں، پہلے مصرعے کو مصرع اولیٰ اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ دوسرا نمبر سوال ہے، مصرع کسے کہتے ہیں؟ جواب: عربی میں مصرع کے لغوی معنی ہے دروازے کا ایک تختہ، جسے اردو میں کواڑ کہتے ہیں۔ آدھا شعر، بیت یا فرد کا نصف حصہ شعر کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ نمبر سوال ہے، مطلع کسے کہتے ہیں؟ جواب: مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طلوع ہونے کے ہیں۔ مطلع کسی بھی شعر، کسی بھی غزل، قصیدے یا نظم وغیرہ کا پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ چوتھا نمبر سوال ہے، مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ جواب: غزل، قصیدے یا نظم وغیرہ میں ایک مطلع کے بعد اگر دوسرا مطلع ہو اسے مطلع ثانی کہتے ہیں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ جواب: مقطع عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقطع عربی کے لفظ قطع سے ماخوذ ہے۔ مقطع کے لغوی معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہیں۔ غزل یا مقطع کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ شعر کے اصطلاح میں ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو قافیے کے بعد مقرر آئیں اور بالکل یکساں ہوں۔ ردیف کا ہر مصرعے میں ہونا لازمی نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ قفوبہ معنی پیروی کرنے کے نکلا ہے جس کے لغوی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اردو شاعری میں قافیہ سے مراد شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں۔ قافیہ شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اور ردیف قافیہ کے بھی بعد آتا ہے اور وہ تمام مصرعوں میں یکساں رہتا ہے۔ 8واں سوال ہے، دیوان کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی شاعر کے کلام کا مجموعہ دیوان کہلاتا ہے۔ ابتدائی دور میں خاص طور پر مرثیوں کو کتاب کی شکل دی جاتی تھی جسے دیوان کہا جاتا تھا۔ طویل نظموں کے مجموعہ کو اور غزلوں کے مجموعہ کو دیوان کا نام دیا گیا۔ یہ دیوان خاص طور پر شاہی درباروں میں مرتب کیے جاتے تھے۔ 9 نمبر سوال ہے، غزل کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب: غزل عربی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا۔ ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاحی شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ 10 نمبر سوال ہے، قصیدے کہتے ہیں؟ جواب: قصیدے عربی زبان کا لفظ قصص سے نکلا ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی مغز غلیظ کے بیان کیے ہیں۔ قصیدے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی ہجو یعنی برائی کی جائے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ لفظ قصیدہ
قصص سے نکلا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ شاعر ارادہ کر کے بھی کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے۔ 11 نمبر سوال ہے، نظم کسے کہتے ہیں؟ جواب، نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی لڑی، سلک، مالا، موتیوں کو تاگے میں پرونا۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بحر اور قافیہ سے پابند ہوتی ہے اور ان فیوض سے آزاد بھی۔ 12 نمبر سوال ہے، مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مرثیہ عربی لفظ رثا سے بنا ہے جس کے معنی مردے کو رونے اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کے ہیں، یعنی مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، لیکن اردو اور فارسی میں مرثیہ کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے لیے مخصوص ہے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے اور مثنیٰ کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہوں۔ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ 14 نمبر سوال ہے، رباعی کسے کہتے ہیں؟ جواب، رباعی عربی لفظ کے ربع سے کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہے۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصرعوں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ 15 نمبر سوال ہے، مسدس کسے کہتے ہیں؟ جواب، مسدس 6 مصرعوں کے ایک بند پر مشتمل شعری صنف کو کہتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔